آپ کے علم میں ہے کہ سرکس دنیا میں ایک بہت مقبول کاروبار ہے. پاکستان میں بھی کسی زمانے میں سرکس بہت شوق سے دیکھی جاتی تھی اور دوسرے ممالک کی سرکس بھی اپنا فن دکھانے پاکستان آتے تھے. پاکستان میں بھی سرکس ہوتی تھی ایک. لیکن ظاہر ہے کہ جہاں باقی ہماری تفریح ختم ہوتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ سرکس بھی ختم ہوتی چلی گئی. باہر سے بھی اب کوئی نہیں آتا اور مقامی سرکس بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے. دنیا میں بہرحال یہ بہت بڑا کاروبار ہے. چائنا کی سرکس مثال کے طور پہ دنیا بھر میں اس وقت بہت ان کا نام ہے اور بہت ان کے اربوں ڈالرز میں ان کی انویسٹمنٹ بھی ہے اور کمائی بھی ہے. میں سرکس کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی سیاست کے بارے میں جب آپ کوئی اس کو مثال دینا چاہیں، تشبیہ دینا چاہیں، پی ٹی آئی کی خاص طور پہ جو انقلابی سیاست ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو جو مثال آتی ہے وہ سرکس کی آتی ہے. یعنی سرکس میں ہوتا کیا ہے؟ بنیادی طور پہ آپ سرکس دیکھنے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک آدمی جو ہے وہ نیچے آگ جل رہی ہوگی مثال کے طور پہ اور اوپر ایک رسی ہوگی اور وہ رسی کے اوپر چلتا ہوا چلا جائے گا یا موٹر سائیکل چلاتا ہوا چلا جائے گا یا ایک پہیے کی سائیکل وہ رسی کے اوپر چلائے گا جس کے نیچے آگ جل رہی ہوگی. تو لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، کرتب تالیاں بجاتے ہیں. بنیادی طور پہ وہ جو ماہر ہے، وہ جو آرٹسٹ ہے، وہ جو شوبدہ باز ہے، وہ یہی اس کا فن ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ آدمی جو بائک پہ یا ایک پہیے ایک ویل کی بیٹھ کر یا بائک پر یا پیدل ایک رسے پہ چل رہا ہے، نیچے آگ جل رہی ہے، تو اس آدمی کو ہم فائر بریگیڈ کا چیف بنا دیتے ہیں یا کہیں آگ لگ گئی ہے تو اس کو بھیج دیں گے یہ کسی کو بچا کے لے آئے گا. تو بالکل ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. وہ اس کا وہی کام ہے کہ آپ کو کرتب دکھا دے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اسی طرح سے ایک چیز سرکس میں ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں موت کا کنواں. پاکستان میں ہوتی تھی. وہ ایک کنواں ہوتا ہے بڑا سا اور اس کے نیچے ایک دروازہ ہوتا ہے جہاں سے ایک موٹر سائیکل سوار وہ اس موت کے کنویں کے اندر موٹر سائیکل چلانا شروع کرتا ہے. یعنی ورٹیکل وہ موٹر سائیکل چلانا شروع کرتا ہے نیچے سے اور وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے چلاتے کنویں کے ٹاپ کے پہ آتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر وہ نیچے جا کے گراؤنڈ پہ چلا جاتا ہے. لوگ تالیاں بجاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک اس کا فن ہے، وہ اپنا اس کا مظاہرہ کرتا ہے، یہی اس کا کاروبار ہے، یہی اس کا روزگار ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ موت کے کنویں میں یہ جو موٹر سائیکل چلانے والا ہے اس کو باہر نکال کے تو جو ٹریفک کا انتظام ہے اس کے حوالے کر دیا جائے، تو یہ حماقت ہوگی، بدترین حماقت ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. یعنی وہ جو کرتب دکھانے والے ہیں وہی ان کا کام ہے، کرتب دکھانا. اس سے آگے بڑھ کے وہ کچھ نہیں جانتے. پی ٹی آئی کی ساری انقلابی سیاست کرنے والے جو لوگ ہیں یہ بنیادی طور پہ یہ سرکس کے وہ شوبدے باز ہیں جن کو ایک کرتب تو دکھانا آتا ہے تو توجہ بھی لے لیتے ہیں، تالیاں بھی لے لیتے ہیں، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں انہیں پتا. کوہاٹ کا آج کا جلسہ اگر آپ پی ٹی آئی کا دیکھیں تو فضول کی باتیں، فضول کی دھمکیاں، وہی ساری کی ساری وارننگز، وہی ساری کی ساری حملوں کی باتیں، اندر خالی ٹائن فش کچھ بھی نہیں ہے. یہی بات ہم اب 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، یہی ہم سنتے آ رہے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں ہو جائے گا. یہ کچھ بھی نہیں ہوا، ٹائن فش. لیکن گفتگو بہرحال اسی لب و لہجے کی ہے جو انہوں نے اس انداز سیاست سے ابھی تک حاصل کیا ہے. ظاہر ہے وہ بھی انہیں آگے بھی حاصل ہو جائے گا. کون سی وہ کوشش ہے جو یہ نہیں کر چکے؟ لیکن اتنا دم ان کی پارٹی میں نہیں ہے، اتنا دم ان لوگوں میں نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بس وہ ایک شوبدہ ہے. لوگوں کو چونکہ سرکس دیکھنا اچھا لگتا ہے، وہ تالیاں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. وہ تماشبین، خاص طور پہ وہ ایک ہوتی ہے انسان کی فطرت، وہ تماشا دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ تماشا ایک لگا لیتے ہیں. لیکن اس تماشے کی وجہ سے اس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست میں ظاہر ہے کہ بہت نفرت ہے، ایک کنٹروورسی ہے، ایک عدم استحکام ہے، ایک بے یقینی ہے اور ظاہر ہے کہ سنجیدہ معاملات ہیں جس میں نقصان ہو رہا ہے بہت. تو افسوس ہے، ظاہر ہے کہ اس طرز سیاست پہ افسوس ہے. کاش یہ کو سنجیدگی کی طرف آئیں. اگر یہ واقعی مزاحمت کرنا چاہتے ہیں تو پولیٹیکل یعنی جو سسٹم اویلیبل ہے اس کے اندر رہ کے ہی ہوگی نا. یعنی یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ پہلے سب دنیا بھر کے حالات تبدیل کر دیں، آپ کی مرضی کا ماحول بن جائے گا، پھر آپ سیاست کریں گے. ایسا نہیں ہوتا. یہ کسی کو بھی یعنی سہولت میسر نہیں ہوتی. تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس دن پی ٹی آئی اپنے شعبدے بازی اور یہ اس مینٹالٹی سے باہر نکل کے کچھ سنجیدہ بات کرنے پر آمادہ ہوگی، اس دن دراصل ان کے لیڈر کی مشکلات یا ان کی مشکلات اس میں ممکن ہے پھر ہم کوئی کمی ہوتی ہوئی حقیقت کی دنیا میں بھی دیکھ پائیں. حالیہ دنوں میں ایک خوشگوار تبدیلی یہ دیکھنے میں آئی کہ بلاول بھٹو لاہور گئے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ان کو بہت وارم ویلکم کیا اور جس کا جواب بلاول بھٹو نے ان کا شکریہ ادا کر کے دیا. بڑی مدت کے بعد
بڑی مدت کے بعد ہماری سیاست جو صرف نفرت پر کھڑی ہے، بڑی مدت کے بعد اس میں یہ خوشگوار جسچر دونوں جماعتوں کی جانب سے دیکھنے میں آیا. ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی جو لاہور میں، اب صدر مملکت بھی لاہور میں ہے، تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ یہ دو یعنی مقابل سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے کمپیٹ کرنا ہے ایک دوسرے کو. لیکن بلدیاتی الیکشن کی چونکہ ایک آواز ہے پنجاب میں، تو وہ اپنے پارٹی کو ظاہر ہے کہ کھڑا کریں گے، اور کھڑا کس کے خلاف کریں گے؟ پی ٹی آئی کے خلاف کریں گے اور نون لیگ کے خلاف کریں گے. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس طرح سے ویلکم کرنا یہ ایک طرح کی تہذیب اور تمیز ہے ان کی اپنی جماعت کے لوگوں کے لیے کہ آپ نے پیپلز پارٹی پر تنقید ضرور کرنی ہے، سیاست ساری کی ساری ہوگی، لیکن یہ کچھ لحاظ کیجئے گا. ہم سب وفاق کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. اچھا، یہی معاملہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی دیکھنے میں آیا کہ بلاول بھٹو نے بھی اس طرح سے شکریہ ادا کیا. تو یہ جو بیسک ہیومن کرٹسی ہے، ڈیسنسی ہے، اس کا یہ آپ بے شک ان کو اشارے سمجھیں، علامتیں سمجھیں، ان کا رہنا بڑا ضروری ہے. کسی بھی سوسائٹی میں اگر آپ نے جنون کو نیچے کرنا ہے، جنون بائی دا وے پی ٹی آئی جس کو بڑا پسند کرتی ہے، جنون ایک پاگل پن کا نام ہے، ایک وحشت کا نام ہے. جنون اگر کسی پہ طاری ہو جائے، آپ کسی ماں سے پوچھیں تمہارے بچے پہ جنون طاری ہو جائے تو وہ کبھی چاہے گی کہ اس کا بچہ جنون کا شکار ہو جائے؟ کیا آپ کبھی چاہیں گے آپ کا کوئی پیارا جنون کا شکار ہو جائے؟ جنون کا تو مینٹل ہاسپٹل پاگل خانہ ہے، لے جانا پڑتا ہے. جنونی آدمی تو معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہوتا، ان کے لیے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. تو سیاست کو جنون بنا دینا آنکھیں بند کر کے، یہ بدترین طرز سیاست ہو سکتی ہے کہ آپ کسی سے یہ کہیں، تو پھر وہ سیاسی جماعت نہیں ہوگی، وہ تو کلٹ ہو جائے گا. تو جنون سیاست یعنی جنون کام کا ہونا وہ ایک علیحدہ بات ہے. آپ اپنے کام میں، ایک فرد اپنے کام میں مثال کے طور پر جنون کی طرح اپنا کام کرتا ہے، مثال دی جاتی ہے، وہ قابل فہم بات ہے. لیکن یہ کہ جنون کا شکار ہو کے آپ کو ہوش و حواس ہی آپ کھو بیٹھیں اور آپ سرکاری املاک پر حملے کریں اور آپ بسیں چلائیں اور آپ ٹائر جلائیں، آپ وردی والوں کو جتنے بھی وردی پہنی ہے ان کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں، جھوٹ اور سچ کی تمیز آپ کھو بیٹھیں. جنون کا شکار آدمی، یہ بات، جنون کا شکار جو بھی آدمی ہوگا اس کے لیے پھر سچ کچھ نہیں، جھوٹ کچھ نہیں، وہ تو پھر اپنی دھن میں بس ایک ہی بات. اور اللہ تعالیٰ بچائے اس کیفیت سے ہر نارمل آدمی کو. تو وہ جو جنونی سیاست کا ہم نے انجام دیکھا ہے، اس ماحول میں، اس انوائرمنٹ میں، یہ ایک اچھی تبدیلی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کو ویلکم کیا، بلاول بھٹو کو، اور بلاول بھٹو نے ان کا ایک ڈیسنسی کے ساتھ جواب دیا. یہ ایک اچھا جسچر آیا. فردر مور فیلڈ مارشل عاصم منیر کراچی میں گئے، بلاول بھٹو ان کے ساتھ، وہ سپورٹس کا ایک ایونٹ تھا، وہاں پہ ان کا جانا ایک خوشگوار یعنی واقعہ تھا، اچھی بات ہوئی. اور فیلڈ مارشل کا یہ بھی تذکرہ میں کرتا چلوں کہ یہ بھی جو ان کا بیان ہے کہ فوج میں جو تقسیم چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے نمٹا جائے گا، ابھی تک وہ بالکل نمٹے ہیں، خوب نمٹے ہیں. امید رکھنی چاہیے کہ آگے بھی وہ نمٹیں، کیونکہ ریاستی اداروں کے اندر جو کنٹرولنگ اتھارٹی ایلیٹس ہیں، اگر ان کے اندر ہی تضاد اور ٹکراؤ آ جائے تو اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جہاں پہ یہ اطمینان ہے کہ بڑے عرصے کے بعد نفرت کے الاؤ میں، آگ کے الاؤ میں ایک ہم نے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا دیکھا وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے، اور اس کا جواب بھی بلاول بھٹو نے شکریہ ادا کر کے دیا، یہ بھی اچھی بات ہے. تو سیاست ہی رہے تو بہتر ہے. اس کو ذاتی دشمنی بنانا، گالم گلوچ پہ اتر آنا، جنون کا شکار ہو جانا، اس کا جو انجام ہے وہ اس میں سے خیر کی خبر کچھ نہیں ہے.